بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 12 ربیع الاول سے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لینے ہیں۔ چاول ثابت بھی لے سکتے ہیں اور ٹوٹا بھی لے سکتے ہیں، جو اکثر دکانوں سے مل جاتا ہے، وہ سستا ملتا ہے۔ ایک غریب بندہ ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ توفیق نہیں کہ میں ثابت چاول لے لوں تو وہ ٹوٹا لے لے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ضرور ہیں کہ وہ خوشی کے ساتھ اور اس کی حیثیت بھی ہے کہ وہ مکمل چاول لے لے تو پھر مکمل لے لے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ٹوٹا لے ثابت لے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں۔ تو عمل یہ ہے کہ ایک مٹھی چاول کے لے کر آپ نے وہ باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر، اور وقت ہوگا عصر کا۔ نماز جب عصر کی پڑھتے ہیں نا، عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کرنے کا طریقہ بھی سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو یقیناً ہوں گے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے بعد تو آپ نے وہ مٹھی بھر چاول اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لینے ہیں۔ وہ چاول جو ہیں وہ آپ کی مٹھی میں آ گئے اور آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کا مقصد، کیونکہ پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو نا، اس کا علم نہ ہو، اس کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے لیے ایسے سمجھ لو جیسے 2 نالی بندوق ہے، یہ وہ ایک اسلحہ ہے آپ کے پاس۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اسی وقت شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو شیطانی وسوسے، شیطانی جو خیالات آتے ہیں، جو آپ پر وہ حملہ آور ہوگا، وہ حملہ کیا کرتا ہے، یار اس کا کیا ہوگا، یہ عمل شمل کوئی نہیں ہے، یہ لوگ بس ویسے ہی یہ کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا ایک نام ہے، یا جبارو یہ کیا کرے گا، یہ ایسے وسوسے دماغ کے اندر آئیں گے۔ اور یقیناً موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وسوسوں کی وجہ سے وہ عمل بھی نہیں کرتے، وہ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ بھائی یہ ممکن ہے کہ ہمیں 65 لاکھ روپیہ مل جائے گا، ہمیں فلاں اتنے لاکھ روپیہ مل جائے۔ ان کا یقین نہیں مانتا، وہ کیوں؟ شیطانی عملہ ہے۔ رازق تو میرا اللہ ہے، رزق تو اس کے پاس ہے، تو وہ دے سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگنا عین عبادت ہے، یہ اللہ سے مانگنا عین عبادت ہے۔ اگر کسی غیر سے مانگو گے تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود پاک، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر آپ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہوں گے، یہی درود پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود کا سب سے بڑا مقصد، درود تو ویسے دوسرے بھی ہیں، اگر آپ کے پاس فرض کیا یہ آپ کو درود نہیں آتا تو صرف آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ میرے نبی کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھنا چاہیے، میرے نبی کا حکم بھی ہے، اللہ کا بھی حکم ہے۔ اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اور اس کی بڑی سخت وعید بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ درود 3 مرتبہ آپ درود، لیکن سب سے افضل جو ہے درود ابراہیمی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آتا بھی ہے، وقت بھی ہے، تو آپ وہی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا جبار۔
یا جبار ہو یا جبار ہو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کا بڑا طاقتور نام ہے اور اس کے اندر بڑی جلالت ہے، بہت بڑا طاقت والا نام ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے نا، اگر غور کرے کرسی پر ہوگا تو کرسی ہلنے لگ جائے گی، آپ کا وجود عجیب سی لغزش میں آ جائے گا۔ میرے بھائی یہ چیزیں اس بندے کو فیل ہوتی ہیں جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ جسمانی طور پر وہ فیل کرتا ہے اور ذہنی طور پر وہ مانتا بھی ہے اس چیز کو۔ تو اس لیے ناظرین 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان چاولوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے وہی چاول وہ اپنی چھت پر یا کبوتر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پھینک دو، یا آپ نے کوئی پرندے جو اللہ تعالیٰ کے یہ دنیا کے اندر کوا ہے، چڑیا ہے، فاختہ ہے، کوئی مختلف قسم کے اپنی چھت کے اوپر پھینک دو تاکہ وہ پرندے کھا جائیں۔ وہ پرندے جب کھائیں گے تو ایک ایک دانے سے 1 لاکھ روپیہ نہیں زیادہ ملے گا۔ میرے بھائی دیکھو نا، عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ میرے نبی پر درود ہے، ایک اللہ کا نام ہے۔ تو میرے بھائی ایک مومن پڑھ رہا ہے، اللہ کی نعمت پڑھ رہا ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو نفع نہ ہو؟ ممکن نہیں، لیکن شیطان آپ کے ذہن کے اندر وسوسے ضرور ڈالے گا، کیونکہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے۔ وہ کہے گا چھوڑ یار یہ کیا عمل ہے، محنت کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میرے بھائی محنت بھی تب بھی موقع ملتے ہیں، لوگ بڑی محنت کی کوشش کرتے ہیں، بڑا پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پیسہ ملتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب انسانوں کے۔ دیکھو نا، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر، لیکن میرے بھائی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بندہ ہر لحاظ سے، ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کہ میں کینیڈا میں چلا جاؤں، میں امریکہ میں چلا جاؤں، میری اتنی بڑی بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، گاڑیاں ہو، بندے آگے ملازم ہو، لیکن کسی کی خواہش پوری ہوتی ہے؟ ممکن نہیں۔ یہ پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تب بھی چاہتا ہے جب اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے کے اوپر رحم کرتے ہیں، اور بندہ پھر جب مٹی کو بھی ہاتھ لگائے نا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ یہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔